السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معیاریت انبیاء کے بارے میں ہمارا یعنی علماء دیوبند کا اختلاف جماعت اسلامی سے کیوں ہے، اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا ایک مضمون ہے، آپ قارئین کے سامنے وہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے، اس مقصد سے کہ ہمارے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ علماء دیوبند کا جماعت اسلامی یعنی مودودیت سے کیوں اختلاف ہے۔ چنانچہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معیار حق ہونے کا مسئلہ کچھ عرصے سے جماعت اسلامی اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان زیر بحث آیا ہوا ہے، جو جماعت اسلامی کے دستور اساسی کی دفعہ 6 سے پیدا ہوا۔ اس پر سب سے پہلے حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی مدظلہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے متنبہ فرمایا، جو اس وقت مدظلہ تھے لیکن اب رحمہ اللہ۔ تو حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نے متنبہ فرمایا اور اپنے ایک مکتوب گرامی میں اس پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے جماعت اسلامی کو بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اس دفعہ کے عموم سے انبیاء سابقین کے معیار حق ہونے کی بھی نفی ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام تو کسی درجے میں بھی معیار باقی نہیں رہتے، جو یقیناً اصول دین کے خلاف ہے۔ حضرت ممدوح کے اس مفہوم پر اچھے اور برے الفاظ میں کافی تنقیدیں کی گئیں، اور ان کے اس مفہوم کو دفعہ 6 کی تحریف کے مرادف قرار دیا گیا، درحال ہے کہ یہ مفہوم ان کا پیدا کردہ نہ تھا بلکہ خود دفعہ کے الفاظ سے پیدا ہوتا تھا، جس کو انہوں نے ظاہر فرما دیا، کیونکہ دفعہ 6 کی بنیاد منفی پہلو پر رکھی گئی ہے، جس کی اس عبارت سے رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنائے، غیر رسول کے معیار حق ہونے کی نفی کرنا اصل نکلتا ہے۔ کیونکہ دفعہ 6 کی بنیاد منفی پہلو پر رکھی گئی ہے، جس کی اس عبارت سے کہ رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنائے، غیر رسول کے معیار حق ہونے کی نفی کرنا اصل نکلتا ہے۔ رسول خدا کا معیار حق ثابت کرنا اصل نہیں نکلتا، اور یہ ظاہر ہے کہ رسول خدا سے اس دفعہ میں ذات نبوی ہی مراد ہے، جن سے رسول مراد نہیں۔ اس لیے دفعہ کا مدلول اور مفاد و قدرتی طور پر صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ذات نبوی کے سوا کوئی بھی معیار حق نہیں ہو سکتا، خواہ نبی ہو یا صحابی۔ زبانوں کا عام قاعدہ ہے کہ نکرہ جب نفی کے نیچے آتا ہے تو فائدہ عموم کا دیتا ہے۔ اس قاعدے کے تحت جب دفعہ کی اس عبارت سے کہ رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنائے، لفظ کسی کو نکرہ لایا گیا، اور نہ بنائے کے کلمے سے اسے نفی کے نیچے لایا گیا، تو اس دفعہ کا کھلا مفہوم وہی نفی عام نکلا، اور یہی سب نے سمجھا بھی کہ ذات نبوی کے سوا ہر ایک کے معیار ہونے کی نفی کرنا ہی واضحان دفعہ کا مقصود ہے، جس میں انبیاء، صحابہ سبھی آ گئے، اور وہ سوالات پیدا ہوئے جو مکتوب مذکور میں واضح کیے گئے، جس کے جواب میں رد و قدح کی نوبت آئی اور معترضین پر دفعہ 6 کی تحریف کا الزام لگایا گیا۔ اگر دفعہ مذکور مثبت پہلو میں اس طرح ہوتی کہ رسول خدا ہی کو حق کا معیار کامل سمجھو، تو شاید ان سوالات کی طرف ذہنوں کا التفات بھی نہ ہوتا اور اس رد و قدح کی صورت ہی پیدا نہ ہوتی۔ بہرحال جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بحث تو الگ ہے کہ واضحان دفعہ کا منشا کیا ہے، لیکن جہاں تک دفعہ کے الفاظ اور اسلوب بیان کا تعلق ہے، اس دفعے سے انبیاء سابقین کی معیاریت کی نفی سمجھنے والوں پر ذمہ داری کا سارا بوجھ ڈال دیا جانا انصاف کے خلاف تھا۔ جواب دہی کا مختصر راستہ یہ تھا کہ اس دفعہ کے لفظی مفہوم میں گو اس نفی عام کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہماری مراد نہیں۔ آگے تعبیر کا جھگڑا رہ جاتا ہے، مطمع نظر اور عقیدہ کی بحث باقی نہ رہتی۔
حسن اتفاق کے بعض دوستوں نے اتفاقی طور پر کتاب کیا جماعت اسلامی حق پر ہے مجھے دکھلائی۔ خوشی ہوئی کہ اس کتاب میں جواب دہی کا بالآخر یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں اہم ترین باب وہ ہے جس میں خود واضحانہ دفعہ کے بیانات دیے گئے ہیں اور اس دفعہ سے متعلق ان کا منشا انہی کے الفاظ میں قلم بند کر کے شائع کیا گیا ہے۔ ان بیانات میں واضحانہ دفعہ نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ دفعہ 6 کے اس منفی پہلو میں انبیاء سابقین کی معیاریت کی نفی کا کوئی تصور اور کوئی وہم و خیال تک ان کے دلوں میں نہ تھا، اور نہ ہی اس کے قائل ہیں کہ انبیاء سابقین معیار حق نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ارباب کلام نے اپنی مراد کو خود صراحت کر دی، اس کے بعد کسی کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ ان کے کلام سے ان کی مراد کے خلاف مطلب لیا جائے۔ عبارت خواہ اپنے اسلوب بیان اور قواعد لسان کی روح سے کتنا ہی خلاف مراد کو نمایاں کرے، مگر مراد وہی قبول کی جائے گی جو صاحب کلام صراحت کے ساتھ خود بتلائے۔ اندری صورت معیاریت انبیاء کے بارے میں ہمارا اختلاف جماعت اسلامی سے ختم ہو جاتا ہے، البتہ یہ معروضہ نیاز بھی پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ بنیادی قانون کی تعبیرات کم از کم قواعد زبان کی رو سے ناتمام یا غیر محتاط نہ ہونی چاہیے کہ ان کی مراد سمجھانے کے لیے تصنیفوں کی ضرورت پڑے۔ مصنفوں کو تو یہ تکلیف کہ وہ ایک ایک جملہ کے لیے رسالے لکھیں اور مرادہ سمجھائیں، اور سائل کو یہ مصیبت کہ کسی جملے میں کھٹک پیدا ہونے پر یا تو وہ 20 اوراق کے مطالعے کا مکلف اور خریدار ہو یا تحریف مراد کا مرتکب کہلائے۔ اس لیے دفعہ کی تعبیر میں ایسی ترمیم ضرور آ جانی چاہیے جو اس تخصیص مراد کو ادا کر دے اور کم از کم دیکھنے والوں کو آئندہ دھوکہ نہ ہو جو اب تک ہوتا رہا۔ یہ مضمون شائع کیا گیا ہے سہ روزہ دعوت میں 13 مئی 1957 عیسوی کو۔ تو اس پورے مضمون کے اندر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ جماعت اسلامی سے معیاریت انبیاء کے بارے میں علماء دیوبند کا اختلاف کیوں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تعبیر کے اندر غلطی ہے جس سے غلط فہمی لوگوں کے اندر پیدا ہوئی اور مودودیت کے خلاف اس طرح کا حکم جاری کرنے پر مجبور ہونا پڑا کہ جماعت اسلامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیگر انبیاء کرام کو معیار نہیں مانتے، اور جب انبیاء کرام ہی کو معیار نہ مانا تو پھر صحابہ کرام کو معیار کیوں کر مانیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔